یہ بتائیے ان 4 معاہدوں میں آپ کے خیال سے، چونکہ اب تک اس کو منظر عام پہ لایا نہیں گیا ہے، کیا وجوہات ہیں اب تک کیوں نہیں لایا گیا منظر عام پہ؟ لانا چاہیے تاکہ عوام کو پتہ چلے. اگر آپ خفیہ کوئی کام کریں گے، جیسے 2011 کے اندر آصف علی زرداری نے کہا کہ ایک معاہدہ کیا جو ہم عوام کے سامنے نہیں لا سکتے، کیوں ایسا کیوں ہوا؟ جس کی وجہ سے عوام نے پورے 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 2008 سے لے کے اور 2023 تک بھگتا ہے اس ادارے کے لوگوں کو، جس کے تحت بجلی مہنگی دیکھیے کی میں گئی ہے، جس کے دوبارہ سے یہی بات کہوں گا کہ آصف، ہمارے ملک کی مجبوری یہ ہے، مرتا کیا نہ کرتا، یعنی کہ ہمیں غریب ملک ہے، ہمیں جو ہے نا آئی ایم ایف کی بھی سننی ہے، جی ٹھیک ہے نا، اور جی ہمیں ان تمام ملکوں کی سننی ہے جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں پیسوں سے. صحیح تو ہے. بہت سی چیزیں یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، مگر میں دوبارہ سے کہوں گا کہ ہمیں اب ایک پاکستانی ہو کے پازیٹیوٹی کی طرف بات کرنی ہوگی، صحیح فسادات نہیں کرنے، ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا پڑے گا. صحیح یہ تو ہم مضبوط ہوں گے. یہ میں آج آپ کو بتا دوں، چین کی ترقی میں، کامیابی میں پرائیویٹ سیکٹر کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، صحیح ان کا گورنمنٹ کے اداروں کا ہاتھ تھا، جو آج وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن چکی ہے. صحیح اور ہمیں بھی اپنے اداروں کو مضبوط کرنا پڑے گا، صحیح کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں دوبارہ سے کہہ دوں صرف اور صرف اپنی مفاد میں بات کرتے ہیں کہ جناب ہم ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہمیں سستا دے دیں، باقیوں کو بے شک دے نہ دیں. صحیح وہ کہیں گے جناب ہم جو ہے گندم کے لیے ہمیں دے دیں، صحیح چینی والے کہیں گے ہمیں دے دیں. صحیح ہر کوئی چاہ رہا ہے اور ہر کسی نے کمایا ہے، ہر کسی نے سبسڈی لیا ہے، مگر صحیح یہ مجھے بتائے کیا وہ سبسڈی عوام کو ملی؟ صحیح بات. جب 10 روپے پیٹرول بڑھتا تھا تو دودھ والے سے لے کے سبزی والے سے لے کے پانی کے ٹینکر والا، ہر آدمی کہتا تھا پیٹرول مہنگا ہو گیا صاحب اس لیے مہنگائی کرنی پڑ رہی ہے. صحیح مجھے یہ بتائیے، آج تقریباً کئی ماہ ہو چکے ہیں، 60 روپے کی کمی ہو چکی ہے پیٹرول کی، صحیح مگر آپ کو کہیں پہ بھی اگر 6 روپے بھی کم نظر آئے تو مجھے بتائیے گا. صحیح نہ سبزی والے کے پاس، نہ دودھ والے کے پاس، نہ آٹے میں کمی، نہ چینی میں کمی، نہ چاول میں کمی، نہ گوشت والے کی پاس کمی، نہ ہی کرایوں میں کمی، نہ بس کے کرایوں میں نہیں کمی، پانی جو ٹینکر سپلائی کرتے ہیں انہوں نے کم نہیں کیا. تو اب پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جناب چیزیں بہتر ہو جائے گی. کیسے بہتر کریں گے؟ ندیم بھائی کس کی بہتر ذمہ اسی داری وقت ہے؟ ہوگی جو ندیم بھائی ذمہ داری کس کی ہے؟ پیٹرول کم ہو گیا، حکومت نے کیا، اس کے بعد جو نیچے لوگ بیٹھے ہیں اس کا مطلب ہے وہ کرپٹ ہے. ان کو نہیں نظر آ رہا ہے کہ 6 روپے یا 60 روپے پیٹرول کم ہوا ہے تو کم سے کم ایٹ لیسٹ 30 روپے ہر پروڈکٹ پہ کم کی جائیں. تو ایک بندہ جو 10,000 کی گروسری لے رہا ہے، 30,000 کو اگر ہم ملٹی پلائی کر لیں تو کم سے کم 30,000 روپے کا فرق پڑے گا اسے. دیکھیں یہ ساری ذمہ داری ہم سب کی ہے. اس کی وجہ میں آپ کو صاف بات بتاؤں، آج جب ہم نے غزہ کے لوگوں کے لیے جو ہے نا ہم نے بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا جی تو بڑے بڑے کمپنی، نیسلے جیسے بڑی کمپنیوں نے جو ہے نا قیمتیں کم کرنا شروع کر دی. صحیح کیسے کم کیے بھائی؟ ہمیں آگے بڑھتے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا نا. ہر صحیح جگہ تو دیکھیں، ہر جگہ جو ہے نا ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. صحیح دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو جتنے بھی دکاندار حضرات ہیں یا جی کچھ، ہم سب شامل ہیں اس میں، ہم قیمتیں کم نہیں کرتے ہیں. جی مگر اگر ہمارا پیٹرول کی قیمت 10 روپے بڑھا دیتے ہم سب اپنے منافع کی طرف سے، مجھے آج تک بتائیں کہ کوئی ایسا کارخانہ دیکھا جو جناب نقصان میں آ کے بند کر دیا؟ صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. صحیح بات جناب وہ جب ہم بل مہنگا دیتا ہے تو اس اپنے سامان میں اس کی قیمت ڈالتا ہے اور وہ پھر چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. صحیح بات ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں. ابھی میں اب گفتگو کو اختتام پہ کرنے سے پہلے جی میں ایک بات کہوں گا ساری عوام کو. صحیح میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں مہنگائی میں کمی ہو، بچوں کی تعلیم جو ہے وہ عام ہو، چیزیں بدلتے ہوئے نظر آئے، تو برائے مہربانی آپس میں نفرتیں نہ پھیلائیں، صحیح ایک دوسرے کے سیاسی لیڈروں کو برا نہ کہیں صحیح اور نہ ہی اپنے اداروں کو برا کہیں. جو آپ کے سیاسی لیڈر ہے یا جو آپ سمجھتے ہیں کوئی بھی چیز ہو رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا وقت دیں، صحیح تحقیقات کریں، صحیح اور جب ادارے فیصلہ کر لیں پھر ان فیصلوں کے اوپر جو ہے نا
یہ نہ تنقید نہ کیا کریں کہ جناب یہ غلط ہوا وہ غلط ہوا. صحیح. تو اگر خدا نخواستہ کہیں غلط ہو بھی گیا ہے ہوں. تو پھر آئندہ آنے والے الیکشنز میں ایسے لوگ چنیں کہ جی. وہ غلط نہ کر سکیں. بہت بہت شکریہ آصف, اپنا خیال رکھیے گا, اور تمام سننے والوں کو میں یہی کہوں گا جی. کہ اب دور ایسا آ گیا ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ صحیح. یاد رکھیے گا جو نیکی آپ دوسرے تک پہنچائیں گے وہی نیکی 2 گنا بڑھ کے آپ کے پاس پہنچے گی. بہت بہت شکریہ, اللہ نگہبان. بالکل جناب, اور یقیناً آج کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نہ صرف مہنگائی پہ بات کر رہے ہیں, ہم نے وہ گفتگو بھی کی ہے ندیم مولوی صاحب نے کہ جو لوگ ہیں جن کے اندر اس کام کو کرنے کا ان کے پاس اہمیت ہے یا ان کو اہلیت ہے یا ان کو اس کو ذمہ داری سمجھتے ہیں, تو اس کو فوری طور پر کم کیا جائے. پیٹرول اگر 60 روپے کم ہوا ہے تو ایٹ لیسٹ جو چیزیں ہیں, جو گروسری ہے جس میں آٹا, دال, چینی, چاول, بیسن, آگے رمضان بھی آنا ہے, تو کیا ہی ہو اچھی بات کہ اس پر بھی کنٹرول کر لیا جائے, تاکہ ہماری جو عوام ہے اس وقت جو مہنگائی کی چکی میں پس چکی ہے, ایک مزدور جس کی تنخواہ بہت قلیل ہوتی ہے, وہ کس طریقے سے اپنے ان تمام معاملات کو چلائے گا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور یہ یقیناً نہ صرف موجودہ گورنمنٹ اور اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی اس سے بھی یقیناً عوام پوچھتی رہے گی کہ ان کے آنے پر انہوں نے کیا کیا اور ان کے جانے پر انہوں نے کیا کیا. تو یہ سوال انشاءاللہ یہ عوام کے درمیان رہے گا. اور ساتھ ساتھ یقیناً الیکشن کے حوالے سے گفتگو کیے کہ الیکشن جب ہوگا آپ نے ایک بار پھر دیکھ بھال کے سمجھداری کے ساتھ اپنے ووٹ کا حق جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے, تاکہ اب اگر آپ نے غلطی کی یا دوبارہ اس طرح کی, کہ ہم پچھلے کوئی 20 سال کے اندر جتنے بھی الیکشن ہوئے اگر دیکھیں آپ تو وہی کلیم اللہ سلیم اللہ سلیم اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ سلیم اللہ سلیم اللہ کلیم اللہ, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ خود سوچیں, سمجھیں اور سمجھ کر ووٹ دیں, اپنے لیے دیں, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دیں اور اس پیارے پاکستان کے لیے دیں. اللہ حافظ, گڈ بائے اینڈ شب خیر.